ابرار صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہوں۔ محمد اشرف قریشی صاحب سے درخواست کروں گا اسٹیج پہ تشریف فرما ہوں۔ مولانا اسحاق نذیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ گزشتہ دنوں آپ کے علم میں ہے ایک بہت بڑا سانحہ اور اہل حدیث جماعت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان شیخ الحدیث فضیلت الشیخ مولانا رفیق عصری صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ بہت بڑا تعلیم و تدریس کا نقصان تھا، اور ہماری خوش قسمتی ہے پروگراموں میں بعض اوقات سرپرائز ہوتے ہیں، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے صاحبزادے حافظ اسامہ عصری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انہوں نے جانا بھی ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ موضوع کی مناسبت سے کچھ تھوڑی سی نصیحت ہمیں کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا۔ کلام مقدس کے اولین مخاطبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اللہ رب کائنات نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، اگر تم اپنا ایمان انہی جیسا بناؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہے۔ اگر تم نے اپنے ایمان کے مظاہر وہ پیش نہ کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تھے تو تمہارا ایمان بھی قبول نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کائنات نے جو آپ کو عظیم ترین سپاہی عطا فرمائے تھے، وہ اس امت کے عظیم ترین انسان تھے، جن کے متعلق رب کائنات نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سب پر راضی اور یہ اللہ پر راضی ہیں۔ اللہ کا راضی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کی رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ورضوان اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنی رضا کا اظہار جنت والوں کے لیے جنت میں پیش کرنا ہے، اور صحابہ کرام کے لیے اس دھرتی پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں ان سب پر راضی ہوں۔ دنیا والوں میں سے کوئی غلیظ انسان اگر کسی صحابی پر راضی نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ عرش معلیٰ پہ ان عظیم ہستیوں پہ راضی تھا، اور اس نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ میں ان سب پہ راضی ہوں۔ کوئی راضی ہو نہ ہو، اللہ عرش معلیٰ پہ ان سب پہ راضی ہے۔ اور صحابہ کرام کی عظمت پر بھونکنے والے عظیم ظالموں کو، جو اس دنیا کے بدترین انسان ہیں، غلیظ ترین لوگ ہیں، ان غلیظ ترین لوگوں کے لیے بطور جواب کے اس امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے اتباع رسول میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ جماعت اہل حدیث دنیا کی وہ واحد جماعت ہے جو اس فریضے میں سب سے اول ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں سب سے مقدم ہے۔ اللہ رب کائنات نے جو فرمایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو کر کے دکھایا، اس پر عمل کرنے میں پیش اگر کوئی جماعت ہے اس دھرتی کی تو الحمدللہ اہل الحدیث ہے۔ اس لحاظ سے یہ عظیم سپاہی ہیں صحابہ کرام کے، اور صحابہ کرام سپاہی تھے ناموس رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا میں ہمیں کہا، فرمایا، کر کے دکھایا، اس کی عملی تمثیل بن جائیے دنیا والوں کے لیے۔ کوئی کچھ کہتا ہے وہ کہتا رہے،
کوئی قدغن لگانے کی کوشش کرتا ہے کرتا رہے، اس کی غلاظت اس کے منہ پہ دنیا میں بھی مل دی جائے گی اور قیامت کے دن بھی روح سیاہی اس کا مقدر بنے گی۔ لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی عملی تفسیر بن جائیں کہ ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے اس کی مثالیں پیش فرمائی۔ جہاد کے اندر جس انداز سے پیش صحابہ کرام تھے، اگر جہاد کی باری آتی ہے تو ہم بھی وہی جذبات پیش کر کے دکھائیں۔ اللہ کی عبادت میں جس طرح وہ سرفروش تھے، ہمیں بھی اسی انداز کی عبادت کرنی چاہیے۔ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے تعلق جوڑ کے اس کو منائیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ وہ تو ایسے لوگ تھے نبی کے صحابہ جن کی پیشانیوں کے اوپر نشان پڑ چکے ہیں رب کو مناتے مناتے۔ تمہاری پیشانیوں کے اوپر بھی وہی نشان ہونے چاہیے۔ تمہاری عبادات، تمہارا جہاد، تمہارے قول، تمہارے افعال، تمہاری معیشت، تمہاری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا جس انداز میں صحابہ کرام کا تھا اسی انداز میں بنا لو تو تمہارا یہ بھونکنے والے، قدغن لگانے والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ صرف اپنی روح سیاہی اپنے منہوں کے اوپر مل کے بیٹھ جائیں گے۔ عزیزان من، اس دور کے صحابہ کرام اور صحابیات یہ فقید المثال لوگ ہیں اس امت کے لیے۔ ان کی مثالیں اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک خاتون بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سمجھتی ہے اور ان کی جان کی تقدس اور حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن، اپنی اولاد کی قربانیاں دینے کے لیے، جان نچھاور کرنے کے لیے پیش رہتی ہیں۔ جامع ترمذی کے حوالے سے میں ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، ایک واقعہ۔ ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اس نے راستے میں آپ کی سواری روک لی اور اپنا دودھ پیتا لخت جگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ فرمایا بہن اس کا کیا کریں گے، یہ تو بوجھ ہے، یہ تو سیکیورٹی رسک ہے، اس کی حفاظت میں 2-3 ساتھیوں کو لگانا پڑے گا۔ فرمایا میں بھی سمجھتی ہوں، میں بھی جانتی ہوں کہ یہ واقعی سیکیورٹی رسک ہے، لیکن میں صرف میرے دل کی خواہش یہ ہے جب جنگ کے موقع پہ تیر تلوار نیزے بھالے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب رسالت کی طرف بڑھ رہے ہوں، میرے اس شیرخوار بچے کو آگے کر دیجئے گا، اس کی جان کام آ جائے۔ یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے، میرے لیے بڑی عظیم بات ہے۔ وہ اس قدر اپنی جان کے نذرانے، اپنی اولاد کے نذرانے، اپنے مال کے نذرانے پیش کرنے والے لوگ تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اگر آج اپنی جان کی قربانی دینی پڑی ہم دریغ نہ کریں، مال کی قربانی دینی پڑے تو ہم دریغ نہ کریں، ہمیں اولاد قربان کرنی پڑے، ہمیں پوری کائنات قربان کرنی پڑ جائے، جو ہمارا تن من دھن، جو اللہ نے ہمارے ذمہ دیا، ہمارے حوالے کیا، وہ سارا قربان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے سپاہیوں کی عظمت کے لیے ہم جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان من، لوگ صرف، ہم خوش نصیب ہیں، لوگ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں، اور تم نے صرف ذات ہی نہیں مانی، ان کی بات کو بھی ماننا ہے، ان کے عقیدے کو بھی لیا ہے، ان کے عمل کو بھی لیا ہے، ان کے قول کو بھی لیا ہے، ان کے فعل کو بھی لیا ہے۔ اس لحاظ سے اس دھرتی کے خوش نصیب لوگ ہو، تمہیں فخر کرنا چاہیے اپنے اس عقیدے کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، یہ بڑا عظیم ترین عقیدہ ہے اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر جو آپ لوگوں کو ملا ہے۔ ذات کو ماننے والا ابو لہب، میں کہتا ہوں پوری کائنات سے بڑھ کر اس نے محبت پیش کی تھی۔ ابو جہل نے محبت پیش کی تھی، قریشی کافروں نے محبت پیش کی تھی۔ میں اپنے شیوخ سے عرض کروں گا وہ کتنا عظیم محبت تھی جس میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس برادری کی حسین ترین عورت جو تجھے چاہیے محمد، ہم تجھ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے اندر کوئی ایسا ہے جس کا بڑا برادری کا کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جاؤ برادری کے اندر سے جس لڑکی کو تم چاہتے ہو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا اگر سرداری اور بادشاہی کا تاج اپنے سر پہ رکھنا چاہتے ہو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس آفتاب رسالت سے بڑھ کر کون سی عظیم ہستی تھی جس کی ذات سے محبت کرنے والے اس دور کے اندر کم نہیں تھے، اس دور کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن جب آئی نا بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا صرف محمد نہیں، محمد الرسول اللہ بھی ہوں، بس یہاں پہ بات اڑ گئی۔ کہنے لگے اس لحاظ سے نہیں مانتے، اس کو نہیں مانیں گے،
رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں مانا، ہم نے الحمدللہ محمد کی ذات کو بھی مانا اور محمد الرسول اللہ کی رسول اللہ والی حیثیت کو بھی مانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان جذبات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اندر وہ حوصلہ پیدا کرے کہ ہم اپنا تن من دھن جان نثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی ان عظیم لوگوں کے اندر وہ شامل کر دے جو عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کی ناموس کے لیے لڑنے والے اور ان کی عزت و ناموس پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ میرا نام بھی ان کے اندر لکھ دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔